نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 6 کا آغاز کریں گے۔ لا یحب اللہ، سورہ نساء کنٹینیو ہے، اس کی آیت 148 ہے یہ سورہ نساء کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ میں پہلی آیت میں تو مسلمانوں کو اخلاقی تعلیم دی گئی ہے کہ برائی نہ بیان کرتے پھرو، لیکن مظلوم کو اجازت دے دی اگر ظلم ہو رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نیکی کو ظاہر بھی کر سکتے ہو تاکہ دوسرے کو ترغیب مل جائے، چھپا کر کرو بہتر ہی ہے۔ اور اگر کسی سے کوئی خطا ہو گئی تو تعفو، برائی کوئی بھی دیکھو درگزر کر لو غلطی سے، کیونکہ اللہ کی ذات جب معاف کرنے والی ہے تو بندے کو تو بالاولیٰ یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں، کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ بس وہ رسولوں پر ایمان کوئی ضروری نہیں ہے، جیسا کہ بہت سی قوموں نے کیا کہ بس اللہ کو ماننا ہی کافی ہے۔ اور وہ کہتے بھی اسی طرح ہیں کہ جی ہم بعض رسولوں کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، اور یہی ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ جی کوئی درمیانی راستہ نکالنا چاہیے، ہے نا، ذالک سبیلا۔ کہا یہ کافروں کی روش ہے، یہ اس انداز سے نا درمیانی راستہ، اور کچھ لوگ کچھ دو کا کافروں کے لیے تو کہا کہ اللہ نے عذاب مہینہ تیار کی ہوئی ہے،
اچھا، اس کے مقابلے میں جو ایمان لائے اللہ پر بھی، رسولوں پر بھی، اور رسولوں پر سبھی پر ایمان لائے، کسی کا انکار نہیں کیا، وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ، تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے بھی نوازیں گے، جو اللہ کے احکام پر استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ موضوعات ہیں، یہ ان آیات میں جو چھٹے پارے کی پہلی آیات ہے۔ تو 148 نمبر میں کہا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ لا نہیں، یحب اللہ، حب پسند کرنا، محبت، محبوب، سب لفظ اسی سے ہے۔ یحب اللہ پسند کرتا اللہ، الجہرہ کھلے عام کہنا، اعلانیہ کہنا ہے۔ نمازوں میں بھی سری نماز اور جاری نماز ہوتی ہے نا، جس میں امام اونچی آواز سے تلاوت کرتا ہے اس کو جاری نماز کہتے ہیں، جیسے فجر، مغرب اور عشاء۔ ظہر اور عصر میں اونچی آواز سے امام تلاوت نہیں کرتا، اس کو سری نماز کہتے ہیں، سر، آواز چھپ جانا۔ تو جاہرہ اعلانیہ، بلند آواز سے۔ بالسوء من القول، قول آسن بھی ہو سکتا ہے، سوء بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں بالسوء من القول کی بات ہے، بری بات۔ لیکن ظالم کو اجازت دے دی، الا سوائے من ظلم، لیکن ظلم ہے پیسے وائز ہے، یعنی جس پر ظلم کیا جائے، یعنی مظلوم، من ظلم، جس پر ظلم کیا جائے وہ کہہ سکتا ہے، الا سوائے۔ دیکھیں اس میں بھی مصلحت ہے، من ظلم، کیونکہ مظلوم جب تک وہ فریاد رسی کے لیے آواز بلند نہیں کرے گا، دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ اسی کیفیت میں رہے گا، ظلم سہتا رہے گا، کسی کو نہ کہا، نہ آواز بلند کی، نہ کوئی احتجاج، سہتا رہے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے اوروں کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں ظالم ہے، ذرا بچ کے رہنا، ہاں، اوروں کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ تو کہا وکان اللہ سمیعا علیما، اور ہے اللہ تعالی سمیع بھی اور علیم بھی۔ سمیع خوب سننے والا، سماعت سے ہے، اور علیمہ علم سے ہے، خوب علم رکھنے والا، جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا۔ تو آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم کسی کی برائی جو ہے نا وہ بیان کرتے پھرو بلند آواز سے، ہے نا، بلند آواز سے۔ البتہ السلام علیکم، آئیے، البتہ مظلوم کو ظالم کے خلاف ایسا کرنے کی اجازت ہے، اور اللہ کی ذات جو ہے سمیع علیمہ، سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ دیکھیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ نساء اور سورہ توبہ، ان دو صورتوں میں منافقین کے بارے میں زیادہ آیات ہیں۔ ویسے تو جا وجہ یہ تیسرے گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے باخبر کیا ہے کہ ان سے ہوشیار رہنا۔ تو اگر اس پیرائے میں منافقوں کا دیکھا جائے، ایک تو یہ کہ ان کی برائیوں کو علل اعلانیہ سب کے سامنے نہ اچھالا جائے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی طریقہ کار تھا، انہوں نے
معلوم ہونے کے باوجود کبھی وہ نہیں ایسا کیا کہ ان کی برائیوں کو سب کے سامنے علی اعلانیہ منافقین کو کیا ہو. کیا ہوگا اس سے؟ دیکھیں اگر منافق ہیں تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ جی یہ اپنے مسلمان بھائیوں سے ہی ایسا رویہ رکھتے ہیں، کیونکہ اوروں کی نظر میں تو مسلمان ہی ہے نا. منافق جو ہے وہ تو دل میں کفر ہوتا ہے، زبان سے تو اسلام کا دعویٰ ہوتا ہے نا، تو سب تو یہی سمجھیں گے کہ بھی مسلم ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا، تو یہ بھی اس میں مصلحت ہے. دوسرا آپ دیکھیں اس کا پس منظر کہ مکہ مکرمہ کے 13 سال کفار قریش مکہ نے بربریت اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ تاریخ پڑھیں، زبانی بھی اور جسمانی طور پر بھی. زبانی آپ آیات پڑھتے ہی ہیں کیونکہ وہ قرآن کے ذریعے دعوت و تبلیغ کرتے تھے نا، تو بس یہ کہہ دینا کہ جی یہ تو خود سے افترا کر لیا اور آپ کہتے ہیں جی یہ اللہ کی کتاب ہے. کبھی یہ کہہ دیا کہ جی فلاں کے پاس بیٹھ کے آپ لکھ لیتے تھے اور کہا ھذا من عند اللہ ہے. یہ اذیت ناک باتیں ہیں نا. کبھی مجنوں یا دیوانہ کہہ دیا، یہ تو زبانی اذیت پہنچانے کی ہے. اور جسمانی میں بھی آپ نے دیکھا کبھی کوڑا پھینک رہے ہیں، کبھی کمر پہ وہ رکھ دیا جب سجدے میں گئے ہیں، اس میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. اچھا اب یہ دیکھیں جب ہر ممکن طریقے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مسلمانوں کو بھی پریشان کر رہے تھے اور اسلام کی راہ میں روڑے اٹکا رہے تھے کہ یہ مذہب پنپنے نہ پائے، تو یہ ایک نیچرل بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ریٹیلیشن کا جذبہ ہو، نفرت ہے نا. یہ کفار کے بارے میں غصے کے جذبات، تو وہ غصے کے جذبات میں پھر وہ بلند آواز سے بھی ایسی ایسی باتیں کہیں، برا بھلا کہیں، ہے نا. تو یہ ایک اخلاقی تعلیم ہے، منع کیا ہے. اللہ نے کہا کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اور ساتھ ہی مظلوم کا کہا کہ یہ وہ آواز بلند کر سکتا ہے کیونکہ اس پر ظلم کیا جا رہا ہے. اس کے میں نے آپ کو فائدے بتا ہی دیے. ایک تو وہ آواز بلند کرے گا تو اس کی دستگیری کے لیے کوئی آئے گا مدد کے لیے، ورنہ کسی کو کیا پتا آج کل. پھر یہ ہے کہ اس کے آواز بلند کرنے سے اور لوگ مطلع ہو جائیں گے کہ یہ کرول پرسن ہے، ظالم ہے، ذرا اس سے بچ کے رہنا، ظالم ہے نا جی. اگلی آیت مبارکہ 149 اس میں یہ فرمایا نیکی ہے، کہا نیکی کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اور کسی برائی سے درگزر کرو. بڑی اچھی بات ہے. اور کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی عفواً قدیرہ ہے، معاف کرنے والا ہے، قدیرہ. ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرہ. ان اگر تبدو تم ظاہر کرو، بدا سے ہے نا، ہاں تم ظاہر کرو کس چیز کو، خیراً کوئی بھی خیر کا کام، بھلائی، او یا تخفوہ تم خفیہ رکھو اسے، اردو کا لفظ ہے مخفی، خفیہ، چھپانا، تم چھپاؤ اسے. دیکھیے یہ دونوں باتیں آ گئی ہیں کیونکہ نیکی کے بارے میں یہ دونوں ہی چیزیں ہیں. ایک طرف تو حدیث بھی ہے نا کہ آپ اس طرح دیں، دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اس کا ایک اپنا وہ حکمت اور وہ ہے نا، کسی کی آپ مدد کر رہے ہیں، اس کی جو ہے انا نفس اس کا خیال رکھیں، سب کے سامنے نہیں کہ جی جتلا کر جیسی ہے. اور نیکی ظاہر کر کے یہ کہ اس سے ترغیب مل جائے گی، آپ اوپنلی کریں گے. کوئی اگر
بھول گیا ہے یاد آ جائے گا۔ پھر مفسرین کہتے ہیں کہ ایک نفلی ہیں اور ایک واجب ہیں، تو جیسے خیرات میں بھی ہے، زکوٰۃ ہے، وہ تو لازم ہے نا، 40واں حصہ، تو ٹھیک ہے سب کے سامنے دے رہے ہیں، اگر کوئی بھول گیا ہے تو اس کی یاد دہانی ہو جائے گی کہ یار یہ تو اسلام نے پابند کیا ہے، 2.5% نکالو دینا ہے، اس کو یاد آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے انفاق بڑا زور ہے، یتیم، مسکین، غربا، رشتہ دار خرچ کرتے جاؤ، وہاں پر ہے کہ وہاں پر اس چیز کی حکمت کا خیال رکھو کہ تخفوہ، چھپا کر، ان کے مجروح نہ ہو، جو انا اور نفس کا ہے وہاں پہ چھپا، لیکن دونوں کا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، او تعفو، عفون سے ہے نا، عفون معاف کرنا ہوتا ہے نا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو، وہی ہے۔ او تخفوہ، یا تم خفیہ رکھو اسے، یعنی نیکی کو ہی، او تعفو عن سوء، تعفو معاف کرنا، عفون سے، تعفو معاف، عن سوء برائی، یعنی کوئی غلطی، کوئی خطا ہو گئی تو برائی سے درگزر۔ ان اللہ، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، عفواً، بہت معاف کرنے والا، قدیرہ، بڑی قدرت رکھنے والا۔ دیکھیں یہ آیت کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ کے اوصاف آتے ہیں، اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے آیت کے مفہوم سے۔ کہیں آئے گا کہ غفور الرحیم، تواب الرحیم، پھر کہیں آئے گا شدید العقاب، سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اور دیکھیں یہاں پر بات ہو رہی ہے نیکی کو ظاہر کرنا یا چھپانا، یا تعفو عن السوء، درگزر کرنا برائی سے۔ تو کہا دیکھو تمہارے رب اللہ کے یہ اوصاف ہیں، کیونکہ انسان جب اللہ سے یہ امید رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے، اور اللہ قدیرہ ہونے کے باوجود معاف کر دیتا ہے، قدرت تو ہے نا، اللہ قادر ہے، اور جب چاہے وہ سزا دے سکتا ہے اس کے جرم پر، قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو پھر انسان کو بھی اپنے بھائیوں کی غلطی پر درگزر کر لینا چاہیے، چشم پوشی کر لینا چاہیے، درگزر کا، معاف کر دینے کا۔ یہ بھی جیسے اوپر بھی ایک اخلاقی تعلیم تھی، تو یہ بھی ایک اخلاقی تعلیمات ہیں۔ تو اس میں فرمایا کہ اگر تم کسی نیکی کو ظاہر کرو یا چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو، تو اللہ تعالیٰ بھی بڑا معاف کرنے والا اور جو ہے قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اچھا، اگلی آیت مبارکہ 150 میں بھی یہ منافقین کا رویہ ہے نا جی، وہ بھی دیکھیں نا کہ کچھ رسولوں پر ایمان لے آتے تھے اور کچھ نہیں ہے، اللہ اکبر، اس کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اِنَّا، بے شک، الذین، الذی کی جمع ہے، جو لوگ، یکفرون باللہ، یکفرون باللہ، کفر کرتے ہیں یعنی انکار کرتے ہیں اللہ کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ، ارادہ یریدو سے ہے، چاہنا، یا مضارع کی علامت ہے، اور وہ چاہتے ہیں کیا کہ یفرقوا بین اللہ ورسلہ، ان کے یفرقو، وہ فرق ڈال دیں، تفرقہ ڈال دیں، بین اللہ ورسلہ، اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان، اس کے رسولوں کے درمیان۔ دیکھیے یہ ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ہے،
فرق ڈال دیں اللہ اور رسولوں کے درمیان۔ یہود قوم بنی اسرائیل ہیں، یہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ہمارے نبی ہیں، لیکن ان کے بعد جو پیغمبر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو نہیں مانتے تھے، انکار اپنے اس کو مانتے تھے۔ اچھا، اسی طرح اہل کتاب میں جو دوسرا گروہ ہے نصارہ، یہود و نصارہ دو ہی ہیں نا، نصارہ وہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان رکھتے تھے، لیکن آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لائے تھے ایمان۔ بھئی یہ ہے فرق، کیونکہ دیکھیں جتنے بھی انبیاء اور رسول ان کی بعثت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتے ہیں، ہے نا، تو اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہے کہ جی کسی کو مان لیا کسی کو نہیں مانا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے احکام ہی کو رد کر رہے ہیں، پھر تو وہ پھر اپنی منشا اور اپنی خواہش ہوگی نا، دل چاہا اس پر ایمان لے اس کا انکار کر دیا، جبکہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو یہ لازم ہے جو ہے نا ایمان لانا۔ تو فرمایا کہ یفرق بین اللہ و رسولہ، فرق کرتے ہیں اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ وَيَقُولُونَ قول سے ہے، اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، نُؤْمِنُ ہم ایمان لاتے ہیں، یہ نون مضارع کی علامت ہے، جیسے نعبد نستعین، نون آتا ہے نا شروع میں، ہم ایمان لاتے ہیں بِبَعْضٍ بعض پر۔ یہی مثال جیسے میں نے دی یہود و نصارہ، یہ اپنے پیغمبرز کو مانتے تھے لیکن خاتمۃ النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے یہ نا۔ تو نؤمن ببعض، ہم ایمان لاتے ہیں بعض پر، اور ونکفر ببعض، نکفر نؤمن کا اپوزٹ ہے نا، نؤمن ایمان لانا، نکفر انکار کرنا، کفر کرنا، ونکفر اور ہم انکار کرتے ہیں ببعض بعض کا۔ اچھا، اور جب اسلام کی تعلیم ان کو دی جاتی ہے کہ جی اسلام میں تو اجازت نہیں ہے، جو بھی اللہ نے رسول بھیجے ہیں اور یہ کتاب اس پر ایمان لانا ہے، تو وہاں یہی کہتے ہیں کہ جی کوئی کمپرومائزنگ پوزیشن ہونی چاہیے، کچھ ہماری بات مانیں کچھ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک والا۔ حالانکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ یہ دیکھو نا، کہا کہ وَيُرِيدُونَ، اور وہ یہ چاہتے ہیں يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کوئی درمیانی راہ نکالیں، یعنی کچھ ہماری مان لیں ہم کچھ آپ کی مانیں گے۔ اور آپ یہ تاریخ پڑھیں، ان کے باقاعدہ وفد آتے تھے یہ نیگوشیٹ کرنے کہ جی کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی مخصوص پیریڈ کے لیے اب ہمارے جو معبود ہیں ان کی پرستش کیا کریں اور کچھ عرصے کے لیے ہم آپ کی کیا کریں گے، یعنی مختلف وہ آپشنس لے کر آتے تھے۔ یعنی اسلام میں دین میں تو ایسا نہیں ہوتا نا، شریعت میں مفاہمت کے لیے، ہاں مفاہمت کا یہ ہے، بالکل آپ تاریخ پڑھیں ان میں وہ آتے تھے اس طرح نا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مفاہمت کی دین میں کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ تو دو ٹوک ہے، کیٹیگوریکلی ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یہی خوبصورتی ہے۔ احکام میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ جی اس میں فلیکسیبلٹی ہو، دل چاہے تو کر لو ورنہ نہ کرو، پھر وہ احکام کیا ہوئے یار، وہ تو کر رہے ہیں آپ نے۔ تو وہ یریدون، اور وہ چاہتے ہیں، یہی منافق کافر، کہ ان یتخذوا، کہ وہ بنائیں بینا درمیان، ذالکا اس کے، سبیلا کوئی راستہ، سبیل راستے کو کہتے ہیں نا۔ تو آیت میں یہ کہا کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں نا، یکفرون باللہ ورسلہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ رسولوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو مانیں، یہ بھی ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ سارے فرقے کہتے ہیں جی اللہ کو مانتے ہیں، جب وہ قرآن میں بھی ہے نا، جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ کائنات، یہ شمس و قمر یہ کس نے بنائے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان کا یہ جواب ہوتا تھا اللہ نے، کیونکہ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو اپنے ہاتھوں سے مورتی بنائی ہے وہ یہ کہیں گے یہ اس مورتی نے پورا یہ آسمان زمین اور سورج چاند بنا دیے،
تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی نا، اپنے ہاتھ سے پتھر سے کوئی بنائی. تو کہتے تھے خالق اللہ ہے. پھر وہ آگے بات ہے، جب ان سے کہا جاتے تھے کہ جی خالق رازق تم کہتے ہو اللہ ہے اور پوجا پاٹ ان کی کر رہے ہو، تو پھر وہ کہتے تھے کہ ہؤلائی شفعاؤنا عند اللہ، بس ہم ان کو خوش رکھتے ہیں، یہ ادھر شفاعت کر دیں گے، یہ نا یہ ہماری جو ہے سفارش کر دیں گے. تو یہ اس لیے ہے نا جی اللہ اکبر. بس وہ اپنے اپنے فاسد عقیدے بنائے ہوئے تھے. تو فرمایا کہ رسولوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو مانیں. بھائی یہی ہے یفرق بین اللہ و رسولہ. اور کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے ہم. اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی اور درمیانی راستہ نکالا جائے. اگلی آیت میں کہا کہ اس قسم کی بات کرنے والے نا کہ درمیانی راستہ نکالو اور یہ کرو، کہا الکافرون حقا، ہاں پکے کافر یہی ہیں حقیقت میں، کافرون حقا. وہ کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب تیار ہے، عذاب بھی عذابا مہینہ. تو فرمایا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینہ. اولئک یہ لوگ جن کا ذکر یہ ابھی پڑھا ہے ان آیات میں، ہم الکافرون حقا، وہ ہیں کافر پکے حقا. واعتدنا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، للکافرین کافروں کے لیے، عذابا مہینہ. مہینہ اردو کے لفظ ہے، ہم توہین نہیں کہتے، یہ توہین سے ہی ہے. اہانت کیا ہوتا ہے؟ توہین، اہانت، رسوائی، ذلت، بے عزتی، رسوا کن. تو عذابا مہینہ، تو ان کو رسوا کن عذاب کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے، ذلت آمیز ہے نا. تو آیت میں یہ کہا کہ ایسے لوگ جو ہیں نا جو اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ جی درمیانی راستہ ہو اور ہم تو کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، کہا بس یہی کافر ہیں اور حقیقت میں کافر ہیں. اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب جو ہے نا وہ تیار کر رکھا ہے. اب یہ قرآن کا اسلوب ہے، جہاں یہ کافروں کی بات ہوتی ہے تو پھر مومنوں کی بھی، جہاں جہنم کی بات ہوتی ہے تو جنت کی، اسپونٹینیس کمپیریزن، تاکہ پڑھنے والے کو یہ پتہ ہو کہ یہ راستہ اختیار کرو گے تو انجام یہ ہے، اس راستے کو اپناؤ گے تو پھر انجام یہ دیکھنا پڑے گا. اب یہ دیکھیں، یہ عذاب و مہینہ کی بات ہو رہی تھی نا، اگلی آیت میں مومنوں کی بات ہے، ایمان لاتے ہیں. اور بالکل اس کا الٹ، وہاں پر تھا یفرق بین اللہ و رسولہ، یہاں پر لم آ گیا، لم یفرق بین احد، لم نہیں کے معنی میں ہوتا ہے نا. تو پھر کہا کہ ان کے لیے اجورہم، اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے، اور اللہ سب سے بڑا اجر یہ کہ غفور الرحیم، معاف کر دے گا، اللہ رحم فرمائے گا. تو فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفور الرحیم. والذین، اور جو لوگ آمنو، یہ میم کے اوپر زبر ہے، آمنو جو ایمان لائے، اور اگر میم کے نیچے زیر ہو تو فعل امر بن جاتا ہے. ہاں آمنو ایمان لاؤ. تو یہاں پر آمنو جو لوگ ایمان لائے، کس پر ایمان لائے؟ باللہ و رسولہ، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ولم یفرقوا، ولم اور نہیں، یفرقوا فرق کرتے، بینا درمیان، احد منہم ان میں سے کسی ایک میں بھی، سب پر ایمان لاتے ہیں، سب پر. تو کہا سوفا، سوفا میں جلد کے معنی بھی ہیں اور ضرور کے معنی بھی، سین میں بھی ہے لفظ کے سین میں، سیعلمون، یعلمون سے سیعلمون، اور سوف تعلمون.
سورہ تکاثر میں ہے نا، اور اسی طرح وہ 30ویں پارے میں سورہ نبا، وہاں بھی دیکھیں سیعلمون، تو جلد اور ضرور. تو فرمایا کہ اولئکا، یہ لوگ ہیں، سوفا، ضرور اور بہت جلد، یؤتیہم، عطا یاتی، دینا، یؤتی وہ دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ، ہم ان کو، جو اللہ رسول پر ایمان بھی لا رہے ہیں اور سب پر لا رہے ہیں، یہ نہیں کہ کسی پر ایمان اور کسی کا انکار، یؤتیہم، دے گا ان کو، اجورہم، اجور اجرت کی جمع، ثواب، اجرت، ثواب. وکان اللہ، کانا یکون، ہونا ہے، کن فیکون آتا ہے نا، وکانا، اور ہے اللہ، غفور الرحیمہ، غفور مغفرت سے، مغفرت کرنے والا، بخشنے والا، اور رحیمہ، ہر حال میں رحم کرنے والا، مہربان. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ لیکن جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، آمنوا باللہ و رسولہ، اور انہوں نے کسی رسول کا انکار نہیں کیا، لم یفرقوا بین احد منہم، تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور اور بہت جلد ان کا اجر دے گا، یؤتیہم اجورہم. اور اللہ کی ذات جو ہے وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بخشنے والا ہے اور ہر حال میں رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پر یہ 6 پارے کا پہلا رکوع ہو گیا، اور سورہ نساء کے 21 رکوع ہو گئے، کل جو ہے نا وہ 24 رکوع ہیں. یہ صرف 3 رکوع جو ہے نا سورہ نساء کی باقی ہیں، اور اس کے بعد یہ 4تھی صورت بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. تو آج کے لیے یہ اتنا کافی، پھر انشاءاللہ نیا رکوع کل شروع کریں گے، سورہ نساء کا 22واں رکوع. صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.